السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمان ان دا ایج آف ٹیکنالوجی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں سوائے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایک دم پرفیکٹ ہے۔ ان کے علاوہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہم پہ یہ فرض بھی ہے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں اور اپنی زندگیاں ان کے مطابق گزاریں، جس سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ میری یہ ویڈیو بھی آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ رہ کے ایمان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ایمان کا لیول اوپر اور نیچے ہر روز ہوتا رہتا ہے۔ میں بھی اس لیول کے اوپر نیچے ہونے میں آپ کی کوئی غلطی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نمازیں پوری ہیں اور گناہ سے بچنے کی آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، دیٹ مینز آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں یا مضبوط کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان صرف گناہ سے بچنے یا عبادت کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک مسلم، ایک مومن جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے اور جو بولتا ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ کے ایمان کے لیول کو اوپر اور نیچے لے جا سکتی ہیں اور آپ کے ایمان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ یقیناً آپ سب کے پاس موبائل ہے، جس پہ آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت ساری انفارمیشن گھر بیٹھے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور موبائل نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل ایک بری چیز ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل بری چیز نہیں ہے، مگر ان دونوں چیزوں کے لحاظ سے آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ارد گرد کی چیزوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ میں آج آپ سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مزید امتحان میں نہ ڈالیں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آلریڈی ہماری زندگی دنیا میں ایک امتحان ہے، جس سے گزر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک دن اس امتحان کے متعلق جواب دینا ہے۔ اگر آپ ایک طرف اپنی عبادت پوری کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو میجر گناہوں سے بھی دور رکھتے ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ نارمل جنرل لائف میں اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا کنزیوم کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ جان لیں اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ ایمان پہ ہی ہوتا ہے، جو افیکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی فیلڈ پہ کس چیز کو کلک کر رہے ہیں اور کیا چیز اپنی آنکھوں سے کنزیوم کرتے ہیں، وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا آڈیو کی شکل میں، جس کو آپ دیکھ کے اور سن کے اپنے اندر کنزیوم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کی روح کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ چیزیں یا تو آپ کی روح کو صاف کر دیتی ہیں یا آپ کی روح کو مزید گندا کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے تقویٰ۔ واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ کا مطلب ہے اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں، سنتے ہیں یا کرتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایون کہ آپ جو سوچتے ہیں اور جو دل میں فیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور تقویٰ کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تب آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے اکیلے ہوتے ہوئے کوئی بری چیز نہیں دیکھی یا سنی یا پڑھی، تو یہ تقویٰ ہی ہے جو آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، اور یہ آپ کا ایمان کا بہت اہم حصہ ہے۔ جب آپ تقویٰ کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی لذت اور چاہت آپ کے دل سے اور کم کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سوشل میڈیا صرف اتنا ہی دیکھیں گے جتنا ضروری ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی پاور اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہاں اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ نفس سے لڑنا بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم خود سے لڑتے ہوئے شیطان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔
جب ہم بری چیزوں سے دور رہ کے یہ چاہتے ہیں کہ دل زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تو یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں جس نے ہمارے دل کو بنایا ہے۔ آخر میں ان دس ایج آف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ فیس بک اور ٹویٹر ضرور استعمال کریں، یوٹیوب ضرور استعمال کریں، لیکن اپنے مٹیریل کو اور اپنے کنٹینٹ کا ضرور خیال رکھیں اور ان سبسکرائب کر دیں اور ان فالو کر دیں ہر اس مٹیریل کو جو آپ کے ایمان کو کمزور کرے اور جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دیں، اور جن چیزوں کو دیکھ کے آپ کے اندر احساس برتری یا احساس کمتری پیدا ہو۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔